السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں طلوع صبح نیوز۔ ناظرین، صفائی کے اس ناقص نظام نے شہریوں کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا ہے۔ شہریوں کی طرف سے انتظامیہ کو متعدد بار شکایات کے باوجود انتظامیہ کے کان پہ جو تک نہیں رینگتی۔ اس سارے عمل میں انتظامیہ اور شہریوں کا کیا کردار ہے، آج کے پروگرام میں ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں وقاص عابد ایڈوکیٹ۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس سارے عمل میں انتظامیہ اتنی غفلت کیوں برت رہی ہے۔ جی وقاص صاحب بتائیے گا، شہر کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہے، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں، شہریوں کی طرف سے ہر بار شکایات کی جاتی ہیں، لیکن انتظامیہ کی اس قدر غفلت کی کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ مس کرن، آپ کا جو ٹاپک ہے بڑا اہم ہے۔ شہر واقعی گندگی کا ڈھیر جو ہے وہ اس کی صورتحال اختیار کیے ہوئے ہے۔ ہر جگہ، ہر گلی، ہر محلہ جو ہے ہمیں ہر چوک چوراہے میں گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انتظامی افسران ہیں ان کی افسر شاہی ہے۔ آج اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا تو شاید یہ صورتحال ایسی نہ ہوتی۔ جب لوکل گورنمنٹ سسٹم موجود تھا، جب الیکٹڈ ممبرز ایکٹیو تھے تو تب صورتحال بہت بہتر تھی۔ آج لولا لنگڑا ایک سسٹم جو لوکل گورنمنٹ تھا، انہوں نے اس کی بالکل ہی کمر توڑ دی اور اس کے اندر جتنے بھی الیکٹڈ ممبر تھے ان کو گھروں کو بھیج دیا۔ اور پچھلے 3 سال سے لوگ جو ہیں وہ گندگی اور گندا پانی اور نالوں کا پانی باہر اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انتظامی افسران ہیں یہ صرف تنخواہیں لینے گھر سے آتے ہیں، کام کرنا یا عوامی مفاد ان کے شاید ذہن میں ہے ہی نہیں۔ ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ کبھی کبھی آفس جانا ہے، اٹینڈنس مار کرنی ہے اور گھروں کو چلے جانا ہے۔ شہری کس قدر اذیت میں مبتلا ہیں، شہری کس قدر بیماریوں میں مبتلا ہیں، بچے کس طرح بدبودار ماحول میں زندگی گزارنے میں مجبور ہیں، ان کو ان ساری چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارا کیا حشر ہے، ہم کس تکلیف میں اور کس اذیت میں مبتلا ہیں، کوئی شخص اس پہ توجہ دینا تو دور کی بات، اس پہ بات کرنا تک گوارا نہیں کرتا۔ تو شہر میں یہ جو سارا کوڑا پھیل رہا ہے، اس کی وجہ سے جو گندگی ہو رہی ہے، اس کے ہماری صحت پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، ہر بچہ جو ہے اس کی صحت پہ اثرات ہو رہے ہیں، ہر عورت کی صحت، ہر مرد اور ہر بزرگ کی صحت پہ اثرات، برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جب گلیوں میں ہر طرف گندگی کے ڈھیر ہیں اور بدبو ہی بدبو ہے، تعفن پھیلا ہوا ہے، جب گندا پانی گلیوں کا باہر ہے، مچھر ہے، ملیریا ہے، جب ڈینگی پھیل رہا ہے، جب شہر میں صفائی کا نام و نشان نہیں ہوگا اور وہاں پہ مکھیاں جو ہیں وہ وہی وہاں سے اڑ کے آ کے کھانے کی چیزوں پہ بیٹھ رہی ہیں، تو دیکھیں صحت کہاں سے ہوگی؟ پھر آپ دیکھیں ڈاکٹرز کی دکانوں پہ جا کے، کلینکس پہ آپ کو بہت لمبی لمبی لائنیں نظر آئیں گی، رش نظر آئے گا، اور اگر آپ کسی پارک میں دیکھ لیں گے تو آپ کو بندہ نہیں نظر آتا، لوگوں کی صحت ہی ایسی ہوگی اٹھ کے گھروں سے باہر ہی نہیں نکل سکتے۔ یہ انتظامی غفلت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فالٹ ہے گورنمنٹ کا، اور پی ٹی آئی گورنمنٹ پہ میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ اس کا سارے کا سارا ذمہ جاتا ہے۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا سلوگن تھا کہ ہم ایک گڈ گورننس لے کے آئیں گے، اور یہ بیڈ گورننس ہے میں سمجھتا ہوں، اور بیڈ گورننس کی ایسی بھیانک مثال ہے جس کی تاریخ میں کبھی آپ کو ایسی ایگزامپل نہیں مل سکتی۔ یہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم موجود تھا، پچھلی گورنمنٹ نے جیسا کیسا بھی لولا لنگڑا انٹروڈیوس کروایا، انہوں نے آتے ہی اس سسٹم کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا اور الیکٹڈ ممبرس کو گھروں میں بھجوا دیا۔ پہلے الیکٹڈ ممبرز جو تھے کسی نہ کسی طرح جا کے ہاؤس کے اندر بیٹھتے تھے، وہ افسران کی وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تھی، ان کو پوچھ لیتے تھے۔ جب انہوں نے سسٹم ڈیزالو کر دیا تو پوچھنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اب گزشتہ دنوں کورٹ آرڈر کے تحت سسٹم بحال تو کر دیا گیا، لیکن وہ جس طرح کسی سانپ کا وہ زہر نکال دیا جائے، دانت توڑ دیے جائیں تو بس بظاہر تو سانپ نظر آتا ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے نا کاؤنسلر کو اختیارات ہی نہیں دیے، کوئی گرانٹس ہی نہیں ہے، کوئی فنڈس ہی نہیں ہے، ایون گلی نالی ریپیئر نہیں کروا سکتے۔ اس قدر مفلوج اور لولا لنگڑا انہوں نے ریسٹور کیا سسٹم۔ اب بیسیکلی سلوگن تو تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ کا کہ ہم ایک مضبوط جمہوری اور جو ہے نا اسٹرینتھنڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم دیں گے۔ انہوں نے تو پہلے سسٹم کو تباہ کر دیا، انہوں نے مضبوط کہاں سے دینا ہے؟ آج جتنے بھی مسائل ہیں گراس روٹ لیول پہ، گندگی سے ریلیٹڈ، صفائی کا نہ ہونا، گندا پانی، ناجائز تجاوزات، اس سارے کی ساری جو وجہ ہے، اس کا میں سمجھتا ہوں ذمہ دار جو ہے ہماری صوبائی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے۔ ان سے گورننس کا سسٹم جو ہے وہ چل ہی نہیں سکا، انہوں نے ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ سر، شہر میں جو یہ صفائی والا عملہ ہے یہ صرف چہل قدمی کرتا نظر آتا ہے، تو اس کا کوئی رزلٹ کیوں نہیں نظر آتا؟ ہر علاقے میں وہ نظر تو آ رہے ہیں، لیکن اسی علاقے میں اس اگلے دن اس سے زیادہ گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں۔ جی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن بات پھر وہی، جب اکاؤنٹیبلٹی میکینزم نہیں ہوتا، جب پہلے الیکٹڈ ممبرز جو تھے وہ اپنے اپنے علاقوں میں، کاؤنسلرز جو تھے وہ جا کے، چیئرمین جو تھے وہ دیکھتے تھے کہ میرے علاقے میں اگر 9 سینیٹری ورکرز ہیں تو ان میں سے حاضر کتنے، حاضری کے بغیر،
اور جب انہوں نے ان کو ہی ختم کر دیا، اب وہ سینیٹری انسپیکٹر جو ہے یا سینیٹری سپروائزر ہے وہ ان سے مہینے بعد پیسے لے لیتا ہے اور ان کی فرضی حاضریاں لگا کے ان کو گھروں کو بھجوا دیتا ہے. وہ کام کریں یا نہ کریں، ان کو پیسے مل رہے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے اپنی جان کو دکھ دینے کی. تو بڑی وجہ جو ہے یہ گورنمنٹ آفیشلز کی جو ہٹ درمی ہے. ابھی دیکھیں پچھلے مہینے ڈیڑھ سے لوکل گورنمنٹ سسٹم جو رجسٹر ہوا تو شہر میں آپ کو گلی گلی میں الیکٹڈ ممبرز نظر آتے ہیں. چیئرمین بلدیہ جو ہیں وہ خود جا کے علاقوں میں صفائی کروا رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو بڑا درینہ مسئلہ تھا وہ برادھن کا جو ایریا چکی پیارا لال محلہ عیسیٰ نگر، پچھلے 10-11 سال سے لوگ گندے پانی میں زندگی گزار رہے تھے. ابھی چیئرمین نے جا کے وہاں پہ احمد لطیف ایڈوکیٹ نے بڑا اہم کردار ادا کیا. وہاں پہ نالوں کی صفائی کروائی ہے، سلیبیں تلوائی ہیں، نیچے سے صفائی کروائی ہے. وہ کافی بہتر صورتحال ہونا شروع ہو گئی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کا موجود ہونا یہ اس کی خوبصورتی ہے. اگر چیئرمین واپس نہ آتا تو شاید ہم ابھی تک اسی مصیبت میں ہوتے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ مانیٹرنگ میکانزم جو ہے لوکل الیکٹڈ ممبرس کی صورت میں ہی ممکن ہے. لوکل الیکٹڈ ممبرس کو لوگ پوچھتے ہیں جی میری گلی کی صفائی نہیں ہوئی، اور وہ جا کے آگے ہاؤس میں شور کرتا ہے، بلدیہ آفس میں جا کے شور کرتا ہے، اور کچھ نہ کچھ وہاں پہ پھر آئس بریکنگ ہوتی رہتی ہے. تو جب پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر ہم اسی طرح پریشانیوں میں مبتلا ہیں. جی ابھی آپ نے محلہ عیسیٰ نگر کی بات کی، تو پچھلے دنوں سننے میں آیا تھا کہ وہاں کے شہریوں نے احتجاج کی ہے، تو کیا ان کا وہ مسئلہ سولو ہوا ہے کہ ابھی تک وہ اسی طرح گندگی اور وہ اس گندے پانی میں گزار رہے ہیں؟ جی محلہ عیسیٰ نگر کی جو رہائشی ہیں وہ زیادہ تر کرسچن کمیونٹی ہے، ان کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو چکا ہے. وہاں پہ مسجد کو بھی تالا لگا رہا، وہاں پہ چرچ کو بھی تالا لگا رہا، اور لوگ گھروں سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے تھے، بچے گندے پانی کے اندر سے گزرتے تھے. تو اب کافی صورتحال بہتر ہو گیا ہے. کافی دنوں سے وہاں پہ جو چیئرمین بلدیہ ہیں انہوں نے خود جا کے موقع پہ وزٹ کیا اور کافی صفائی کا بندوبست کروایا ہے. اب چیزیں کافی بہتری کی طرف جا رہی ہیں. لیکن اوور آل جو ہے باقی شہر میں بھی اسی طرح توجہ کی ضرورت ہے، اسی طرح گرینڈ آپریشن کی ضرورت ہے، کام کروانے کی ضرورت ہے تاکہ سارے شہریوں کو ایسی سہولیات میسر آ سکے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہر کو صاف رکھنے میں انتظامیہ کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں انتظامیہ کو تو سب سے پہلے اپنی ذاتی جو انتظامی افسران ہیں وہ یقینی بنائیں کہ صبح 9 بجے کا اگر ٹائم ہے تو 9 بجے وہ سیٹس پہ بیٹھے ہوں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ان کے سینیٹری ورکرز ہیں وہ کئی لوگوں کے گھروں میں کام کر رہے ہیں، سیاسی لوگوں کے وہ زیر اثر ہیں، اور جو ہے نا کچھ افسران کے گھروں میں ذاتی کام کاج میں مصروف ہیں. وہ سارے کے سارے واپس آئیں اور وہ آ کے بلدیہ میں اپنی سروسز دیں، وہ کام کریں. اور ہر علاقے میں جو ڈپیوٹیڈ لوگ ہیں وہ وہاں پہ ان کی حاضری چیک کرنے کے لیے لوکل الیکٹڈ ممبرز جو ہیں ان کو رسپانسبلٹی دی جائے اور ان سے کام لیا جائے. اگر کسی علاقے میں شکایت آتی ہے تو جو میونسپل آفیسر ہے وہ اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، اس کو آنسریبل ہونا چاہیے. تو یہاں پہ آپ پرائم منسٹر پورٹل پہ بھی شکایات کر کے دیکھ لیں تو یہ ان کے کام پہ جھون تک نہیں دکھتی. یہ یہاں پہ اسٹرانگ مانیٹرنگ میکینزم چاہیے، اسٹرانگ چیک اینڈ بیلنس چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی میکینزم چاہیے، اور شہریوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ شہری آگے آئیں اور ان کو شہری جو ہے متحد ہو کے ان کو پوچھیں جہاں پہ بھی مسئلہ ہے، وہاں کے لوگ اکٹھے ہو کے اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں، ان کو آنسریبل ٹھہرائیں. اگر عوام کھڑی ہوگی اپنے رائٹس کے لیے تو شاید ہم بہتری کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. سر شہر کو گندا صرف انتظامیہ تو نہیں کر رہی، اس میں شہریوں کا کس حد تک کردار ہے؟ آپ شہریوں سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں آپ نے مس کرن جو کوشچن کیا نا شہریوں کے کردار، بڑا اہم کوشچن ہے. شہری جو ہیں وہ بہت حد تک ذمہ دار ہیں گندگی کے پھیلاؤ میں. ہم کیا کرتے ہیں اپنے گھروں کی جب صفائی کرتے ہیں تو ہم کوڑا گلیوں میں پھینک دیتے ہیں، نالیوں میں پھینک دیتے ہیں. ہمارے گھر کے فیملی ممبر سینسٹائز نہیں ہیں، سارے گھروں میں یہ ہوتا ہے. ہم بچوں کو کوڑا کراتے ہیں جی باہر پھینک دو، وہ کسی نالی میں پھینک دیتا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس میں شہریوں کو چاہیے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. پراپرلی اگر وہ پوائنٹ بنا ہوا ہے تو وہاں پہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ پھینکیں، نالیوں میں بالکل نہ جانے دیں. پولیتھین بیگ جو ہم بے تحاشا استعمال کرتے ہیں اس کے استعمال کو کم کیا جائے. ویسے یہ غیر قانونی بھی ہے، اس کا استعمال، اس کو بنانا، اس کو سیل کرنا یہ غیر قانونی ہے، لیکن یہ عمل ہو رہا ہے کہ ہماری عادتیں خراب ہو گئی ہیں. آج سے کچھ سال پہلے دیکھیں تو گھروں سے لوگ تھیلا لے کے جاتے تھے، اس میں سامان خریداری کا لے کے آتے تھے. آج ہم ہر چیز ہی ہم چاہتے ہیں شاپر میں ملے، ہر چیز ڈسپوزیبل ہو، اور وہ شاپر 100 سال بعد بھی گلتا ڈلتا نہیں ہے. وہ جب آپ نالیوں کی صفائی کریں تو آپ کو نالوں سے صرف گندگی جو نکلتی ہے وہ شاپر بیگ سے نکلتے ہیں، پولیتھین بیگ سے نکلتے ہیں. تو ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایسی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے جو آلودگی کا باعث بنیں. ہمیں اپنے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے ہمیں اپنے گھروں کی طرح اپنی گلیوں کو بھی صاف رکھنا چاہیے، اپنے شہر کو بھی صاف رکھنا چاہیے، اپنے ملک کو بھی صاف رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو ایک صاف ستھرے ماحول میں زندگی گزارنے کا موقع ملے اور وہ صحت مند زندگی گزاریں اور پڑھ لکھ کے اس ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں. بہت شکریہ وقاص صاحب. جی ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام سنا. کوڑا کرکٹ نہ صرف ہماری شہر اور گلیوں کو گندا کر رہا ہے بلکہ یہ ہماری صحت کو بھی بہت بری طرح متاثر کر رہا ہے.
اپنے شہر کو صاف رکھنا نہ صرف شہر کے انتظامیہ کی ذمہ داری ہے بلکہ شہریوں کا بھی اہم رول ہے کہ وہ اپنے شہر کو صاف رکھیں۔ آپ سے ملیں گے پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔